مساجد کا تو یہ حال ہے فجر کی نماز میں کہ ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی۔ مساجد کا تو یہ حال ہے کہ ہماری ایک صف بھی نمازیوں سے پر نہیں ہوتی ہے۔ کہاں یہ فضیلت ہم حاصل کریں گے؟ اس فضیلت کے مستحق ہم کہاں ہوں گے؟ چھ جائے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ہم تو فجر کی نماز ہی سے غائب رہتے۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے میں چند ایسے اعمال کا ذکر کرنے والا ہوں جو اعمال اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر انجام دیے جائیں تو وہ اعمال اجر و ثواب کے حساب سے اتنے عظیم ہیں کہ انسان اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں بیٹھے بیٹھے مکمل اور مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ شدید خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سب سے محبوب گھر خانہ کعبہ میں جائے، وہاں کی زیارت کرے، وہاں نمازیں پڑھے اور جو مقدس شعائر اللہ رب العالمین کے ہیں ان کا دیدار کرے، اللہ کے لیے حج کرے، عمرہ کرے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی خواہش ہے، وہ دین سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، وہ دین سے کتنا ہی بیزار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ دین کے کسی بھی بنیاد پر عمل نہ کرتا ہو، نماز کا پابند نہیں ہے، رمضان میں روزے کی پابندی نہیں کرتا، زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتا، لیکن اس کی یہ آرزو اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی مکہ مدینہ پہنچے، وہ بھی حج کرے، وہ بھی عمرہ کرے، وہ بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کرے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ جو اجر، جو ثواب، جو فضیلت وہاں پر 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے انسان جو اجر و ثواب حاصل کرتا ہے، وہ اجر و ثواب انسان اپنے یہاں، اپنے گاؤں گھر میں بیٹھ کر وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں کہ حج یہ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں جن پر اسلام قائم ہے۔ ان میں سے ایک توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور وحج البیت، حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن حج کرنا بھی ہے۔ حاضرین گرامی، حج کی فضیلت میں صرف یہی حدیث کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حج مبرور، ایسا حج جو انسان کا قبول کیا جا چکا ہو، انسان کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو، تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر، ریا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، کہ وہاں سے لوٹ کر آئیں سب حاجی صاحب پکاریں، لوگ کہیں کہ وہ مال خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا تھا، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی حج کرتا ہے اور اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی گزری ہوئی زندگی میں جتنے گناہ کیے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ ہے حج کی فضیلت، یہ ہے حج کی اہمیت۔ یہ ساری فضیلتیں اگر ہم کو حاصل کرنا ہے،
یہ سارے اجر و ثواب اگر ہم کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو اپنی زندگی میں نافذ کریں جن اعمال کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ حاضرین گرامی، آپ کو میں بتلاؤں کہ حج کی جہاں بہت ساری اہمیت اور فضیلت ہے، ایک آدمی اپنے مال کو خرچ کر کر کے، راستے کی صعوبتیں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے، اسی طریقے سے وہاں بھی آپ جتنے دن ٹھہرتے ہیں وہاں کی پریشانی الگ، کھانے پینے رہنے سہنے کی، دھوپ کی، بارش کی، سردی کی، یہ جو ساری تکالیف کو آدمی برداشت کر کے حج کرتا ہے، لیکن کیا کوئی اس بات کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ وہ آدمی جو حج عمرہ کر کے آیا ہے اس کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کا انسان نہیں دے سکتا ہے۔ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قبول ہوئی کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ حج ہم نے جو کیا ہے، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے۔ روپیہ پیسہ خرچ کرنا الگ، راستے کی صعوبت اور پریشانیاں تکلیف برداشت کرنا الگ، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں لے سکتا کوئی کہ کس گناہ کی نحوست کی بنیاد پر اللہ نے اس کے حج اور عمرے کو قبول نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے مال میں خرابی ہو، مال میں حلال کے ساتھ حرام مال بھی شامل ہو، سودی مال بھی شامل ہو، تو یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انسان کا حج اللہ قبول نہ کرے۔ لیکن جن اعمال کا ذکر میں کر رہا ہوں، ان اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول حج کی فضیلت کی بشارت دی ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے چند لمحوں میں آپ حج عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل جن کی ادائیگی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم کو مکمل حج کا ثواب دے گا، وہ کیا عمل ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، من صلی الفجر فی جماعہ، کہ جو انسان فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، جو انسان فجر کی جماعت مسجد میں آ کر با جماعت پڑھتا ہے، ثم جلس یذکر اللہ، پھر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج کی کرنیں روشنیاں بکھیرنے لگتی ہیں، ثم قام، پھر وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، فصلی رکعتین، 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھتا ہے، اشراق کی نماز 2 رکعت ادا کرتا ہے، کتب لہ اجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے انسان کے نیک اعمال میں، ایسے انسان کے صحیفے میں مکمل ایک حج اور مکمل ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جو انسان مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے فجر کی، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر مسلسل اللہ کے ذکر میں، اللہ سے دعا و مناجات میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں اپنے وقت کو مشغول رکھتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر اٹھ کر 2 رکعت اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہے، ایسے انسان کے حق میں رب العالمین مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حج اور عمرے کی فضیلت پانا، حج و عمرے کا اجر و ثواب حاصل کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی انسان پر حج فرض ہو چکا ہو، وہ اس عمل کو ادا کر لے تو اس کا حج ساقط ہو جائے گا۔ نہیں، یہ اجر و ثواب فضیلت الگ شے ہے، لیکن اگر
کسی انسان پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے پاس اتنی روپے و جائیداد، اتنی ملکیت ہے کہ حج ادا کر سکتا ہے، راستے کی صعوبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج کرنا واجب ہے۔ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے حج ساقط نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل بتلایا، لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اس حدیث کی اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت کو کتنے لوگ حاصل کرتے ہیں؟ اس فضیلت کے مستحق کتنے لوگ ہیں؟ آپ خود اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنی مسجدوں کا جائزہ لیں، اپنی مسجدوں سے سوال کریں کہ مسجدوں کا پیٹ فجر کی نماز کی اندر بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا ہے؟ یہ مسجدیں کیا پر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، مساجد کا تو یہ حال ہے فجر کی نماز میں کہ ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی، مساجد کا تو یہ حال ہے کہ ہماری ایک صف بھی نمازیوں سے پر نہیں ہوتی ہے۔ کہاں یہ فضیلت ہم حاصل کریں گے؟ اس فضیلت کے مستحق ہم کہاں ہوں گے؟ جائے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ہم تو فجر کی نماز ہی سے غائب رہتے ہیں، فجر کی نماز باجماعت ہم ادا کرتے ہی نہیں، فجر کی نماز میں ہم شامل ہوتے ہی نہیں، اپنے دن کی ابتدا اور شروعات ہم اللہ کے سامنے جھکنے سے کرتے ہی نہیں، کہاں سے ہم یہ ثواب حاصل کریں گے؟ کہاں سے یہ فضیلتیں ہم کو حاصل ہوں گی؟ ذرا بتلائیے۔ اگر کوئی ہمارا دنیاوی کام ہو، ہم کو ٹرین پکڑنی ہو، ہم کو بس پکڑنی ہو، تو ہم اس ٹائم سے آدھا پونے گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں اور انتظار میں لگے رہتے ہیں، بس کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے۔ لیکن کیا آپ کو اس سے اہم کام کی فکر نہیں ہے؟ یہ جو آپ کے اوپر جو چیز کرنی واجب ہے، یہ جو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، جو اللہ کی سب سے عظیم سب سے پیاری عبادت ہے، آپ اپنے اس واجب عمل کو ادا کرنے میں پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ ہم دنیاوی کام کو دینی کام پر مقدم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کو ٹرین پکڑنی ہوتی، ہم وقت سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، نیندیں قربان کر دیتے ہیں، پوری رات جاگنے کی نوبت آئے پوری رات جاگتے ہیں، روڈ کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں مسجد میں اللہ کے گھر میں صاف ستھری جگہ 15 منٹ انتظار کرنا ہو تو بہت بھاری لگتا ہے ہم کو، 10 منٹ انتظار کرنا ہو، 1 منٹ اگر تاخیر ہو جائے جماعت کھڑی ہونے میں تو 2-4 لوگ جو موجود رہتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، امام صاحب کہاں ہیں، مؤذن صاحب کہاں ہیں؟ یہ ہماری حالت ہو گئی۔ اور بس پکڑنے کے لیے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے کوئی بات نہیں، آئے گی ابھی۔ کیا یہ ایمان کی کمی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایمان کی کمی ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایمان میں نقص ہونے کی علامت اور نشانی نہیں ہے؟ ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، خود ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ اللہ سے لگاؤ ہمارا کس حد تک ہے، ہم اللہ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی سے ہم کو کتنا پیار ہے، اللہ کی عبادت سے ہم کو کتنا لگاؤ ہے، خود آپ اپنے ذات کا اندازہ لیجیے، جائزہ لیجیے۔ میرے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر سورج کے طلوع ہونے تک کوئی بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، پھر اٹھ کر 2 رکعت پڑھے تو اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ذکر و اذکار کی بات تو دور کی ہے، قرآن کی تلاوت کی بات تو دور کی ہے، اللہ سے دعا و مناجات میں مشغول رہنے کی بات تو دور کی ہے، ہم تو فجر کی نماز میں ہی نہیں شامل ہوتے ہیں۔ ذرا بتلائیے، دن کی پہلی نماز اسی میں ہم غائب رہیں تو پورے 24 گھنٹے میں ہم کو نیک اعمال کی توفیق کہاں سے ملتی؟ دوسرے نمازوں کی ادائیگی کی توفیق اللہ ہم کو کیسے دیتا؟ ہم اپنے دن کی شروعات ہی ایک منحوس عمل سے کرتے ہیں، ہم اپنے دن کی شروعات ایک اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے کرتے ہیں، ہم دن کی شروعات اللہ کے واجبی عمل کو چھوڑ کر کرتے ہیں، کہاں سے اللہ رب العالمین ہم کو ظہر و عصر مغرب عشاء کی توفیق دے گا؟ اگر کسی نے فجر کی نماز کی پابندی کر لی جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں
تو اللہ کی قسم میں کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نیک عمل کی بنیاد پر رب العالمین ہم کو دیگر نمازوں کی پابندی کی توفیق دے گا۔ لیکن اگر ہم فجر کی نماز چھوڑ کر سوئے رہے، اگر ہم فجر کی نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہوئے، تو یہ سوچ لینا پورے دن کی برکت آپ سے چھین لی جائے گی۔ آپ کے کاموں میں برکت نہیں، آپ کی نیکیوں میں برکت نہیں، آپ کی روزی میں برکت نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے صبح کے وقت ہی روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ سلف صالحین ہمارے صحابہ کرام فجر کے وقت یا فجر کے بعد سونے سے اپنے بچوں کو منع کرتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وہ سوتے نہیں تھے۔ لیکن ہمارا شیوا کیا بن چکا ہے، ہمارا طور طریقہ کیا ہے؟ ہم تو فجر کی نماز پڑھ کر چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی دوڑ کے فوراً بستر پر سو جاتے ہیں۔ فجر کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے، امام ابن القیم رحم اللہ کہتے ہیں تقسم الارزاق، اسی وقت روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مسجد میں اعلان ہو کہ بھئی کل مسجد کے اندر 1000 ریال تقسیم کیے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، اور یہ شرط ہے کہ جو آئے گا مسجد میں خود اسی کو دیا جائے گا۔ اب جو سوئے رہے گا تو کہاں سے پائے گا، کہاں سے وہ 100 ریال حاصل کرے گا؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سلف صالحین کا عمل کہ فجر کے وقت ہی روزیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جو ہم خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں، نیند کے آغوش میں ہیں، ہم نرم بستر کا مزہ لے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی روزیاں کہاں ہمارے حصے میں آئیں گی؟ اللہ کی جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے فجر کے وقت، اس کے مستحق ہم کہاں سے ٹھہریں گے؟ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا دن اچھا گزرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکت ہو، اگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحت و عافیت سے رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روزیوں میں اضافہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورا دن ہمارا اللہ کی عبادت کے لیے ہم کو توفیق ملتی رہے، ساری نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم فرض نماز میں فجر کے وقت جماعت کے ساتھ شامل ہوں، جماعت کے ساتھ ہم فجر کی نماز ادا کریں۔ حضرین گرامی، تو یہ پہلا عمل تھا کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ، اگر کوئی نبی کی سنت کے مطابق فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، تو یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ کو روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو راستوں کی تکلیف کی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کھانے پینے کی جھیلنے کی جو پریشانیاں اور تکالیفیں وہاں جا کر آپ کو حاصل ہوتی ہیں، وہ پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو موسموں کی تکالیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے صاف ستھرے گھر میں آئیں، یہاں آ کر آپ نماز ادا کریں، آپ کو اللہ رب العالمین مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب دے گا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے، طبرانی کی روایت میں ہے، کان بمنزلۃ عمرۃ وحجۃ متقبلتین، جو انسان فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو مکمل حج اور عمرے، مقبول حج اور عمرے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ مقبول، یہ سب سے بڑی بشارت ہے ایک مومن آدمی کے لیے، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے ایک مومن آدمی کے لیے کہ وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری نماز قبول کر لی ہے، تو اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرین گرامی، تو یہ محبوب عمل، یہ افضل عمل ہے جس کی بنیاد پر مکمل حج اور عمرے کا ثواب انسان کو دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل کیا ہے جس کی ادائیگی کی بنیاد پر رب العالمین ہم کو مکمل حج کا ثواب دیتا ہے، ہمارے نام اعمال میں حج کی عظیم فضیلت لکھ دیتا ہے، وہ یہ عمل ہے کہ ہر نمازوں میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو کر نماز ادا کرنا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے،
جو شخص اپنے گھر سے وضو بنا کر غسل کر طہارت حاصل کر کے ثم خرج الى الصلاة نماز کی طرف نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، لأداء صلاة مکتوبہ فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے، فرض نماز کو پڑھنے کے لیے، فأجر مثل اجر الحاج المحرم تو اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت، اس کی عظمت ایسے ہی ہے جیسے احرام باندھ کر ایک حاجی کی حج کرنے والے کی ہے۔ جو احرام باندھ کر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے گیا ہے، جو فضیلت اس کو وہاں جا کر حاصل ہوتی ہے، وہ فضیلت اس آدمی کو یہاں گھر بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ اپنے گھر میں طہارت حاصل کرنا، یہ نہیں اگر انسان اپنے گھر سے آتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے وضو بنا کر آئے، اور اگر اس کی دکان میں اس کا بندوبست ہے یا جہاں سے بھی وہ مسجد کے لیے آتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، اگر وہاں وضو کرنے کا بندوبست ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وضو کر کے وہاں سے مسجد میں نماز کی ادائیگی کی نیت سے آئے۔ مساجد کے اندر میرے خیال سے جہاں تک میرا اندازہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کے اندر جو وضو کا انتظام کیا جاتا ہے، جو قضاء حاجت کا انتظام کیا جاتا ہے، اس ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر سے چھوڑ کر یہاں ہم وضو کرنے آئے، یہ نہیں کہ جہاں ہم موجود ہیں وہاں ہر چیز کا انتظام ہے، ہر چیز کا بندوبست ہے، لیکن وہاں سے چھوڑ کر ہم یہاں اپنی قضاء حاجت پوری کریں، یہاں ہم آ کر وضو کرنے، میرے خیال سے اس کے لیے مساجد میں انتظام نہیں کیا جاتا ہے، ضرورت کے خاطر کیا جاتا ہے کہ آدمی جہاں ہے اچانک آ گیا، وضو نہیں کیا تو وضو کر سکتا ہے، ضرورت پوری نہیں کیا تو ضرورت پوری کر سکتا ہے، شاید اسی لیے مساجد میں اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں بھی ہو، انتظام ہو نہ ہو، ہم یہیں آ کر وضو کریں، یہیں آ کر مساجد کے اندر اپنی ضرورت پوری کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی نیت سے آپ کو ایک ایک قدم پر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو ایک نیکی لکھی جائے گی، دوسرا قدم اٹھائیں گے تو ایک گناہ مٹایا جائے گا، تیسرا قدم اٹھائیں گے تو آپ کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ یہ فضیلتوں کی آپ کو پرواہ نہیں؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ ہمارے ہر قدم پر نیکی ملے؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ ہمارے ہر قدم پہ گناہ مٹائے جائے؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ ہمارے ہر قدم پر ہمارے درجات کو جنت کے اندر بلند کیا جائے؟ یہ فضیلتیں ہم کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ یہ ساری فضیلتیں ہیں جو اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے آتا ہے اس آدمی کے لیے۔ تو میرے نبی کہتے ہیں من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر سے طہارت یا وضو کر کے آتا ہے، ثم خرج الى الصلاة ثم خرج الى الصلاة لأداء صلاة مکتوبہ، فرض نماز کی ادائیگی کی نیت سے مسجد میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ فأجر مثل اجر الحاج المحرم، تو اس نمازی کا، اس آدمی کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت وہ ہے جو احرام باندھ کر ایک حاجی کرنے والا ثواب حاصل کرتا ہے۔ ومن خرج لصلاة الضحى، اور جو آدمی نفل نماز کی نیت سے اس مسجد کے اندر آتا ہے، کان لہ مثل اجر المعتمر، تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے ایک فرض نماز کی ادائیگی میں؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں 15 منٹ، حالانکہ 15 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، 15 منٹ بھی نہیں لگتا ہے ایک فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے پاس دنیا میں اتنے مست ہو گئے ہیں، دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں، دنیاوی کام میں ہماری لگن اتنی زیادہ ہے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے کاموں کو بھول چکے ہیں، یا اپنی مرضی کے حساب سے، اپنی خواہش کے حساب سے ہم اللہ کے کاموں کو کرتے ہیں۔ دل کیا چلے آئے نماز پڑھ لیا، ظہر کا وقت ہمارے یہاں 1:30 بجے ہے، چلے آئے 2 بجے نماز ادا کر لیا، فجر کا وقت کتنے بجے ہے، آئے 6 بجے پڑھ لیے۔ کیا بھی اللہ نے وقت متعین کیا ہے، اللہ نے ٹائم ٹیبل مقرر کیا ہے نمازوں کا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، متعینہ وقت پر نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے۔ ان اوقات کا لحاظ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تبھی وہ فضیلت حاصل ہوگی۔
ورنہ اپنی مرضی کے حساب سے، اپنی خواہش کے حساب سے اگر کوئی دینی احکام پر پابندی کرتا ہے یا دینی احکام پر عمل کرتا ہے اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے حساب سے، تو یہ اللہ سے امید نہ لگائے کہ اس کو ثواب ملے گا. نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا ایسے انسان کو ثواب جو اپنی خواہش کے حساب سے دینی چیزوں پر عمل کرتا ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر کرنا ہے. اگر وہ عبادت وقت کے ساتھ متعین ہے تو اسی وقت میں ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ جب مرضی میں آئے تب ادا کر لیں. نہیں، تو گھر سے وضو کر کے آئیں، نماز کی نیت کر کے مسجد کا رخ کریں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، مکمل حج کا ثواب پائیں. اگر ہم 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں تو یہی تو 5 حج کا ثواب ہو گیا. 5 حج کا ثواب ہم یہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ 1 گھنٹہ. 5 حج کا ثواب 1 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے. آپ کو 8-10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو راستوں کی تکالیفیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں. وہاں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں، صفا مروہ، یہ وہ ساری تکلیفوں سے دور رہ کر آپ یہاں گھر بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے کے اندر 5 مکمل اور مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے گاؤں میں رہ کر، اپنے شہر میں رہ کر روزانہ 5 حج مکمل. تیسرا عمل، 3 منٹ، صرف 3 منٹ کے اندر آپ مکمل حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یہ کوئی میں اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی کی صحیح حدیثیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن ان سب میں ہم پیچھے ہیں، اس سارے کاموں میں ہم پیچھے ہیں. آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرین گرامی، ایک تیسرا عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو غریب تھے، جو مسکین تھے، جن کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور من الاموال والدرجات العلا والنعیم المقیم. ذرا ان صحابہ کا جذبہ دیکھیے، صحابہ کا جذبہ دیکھیے. وہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ مالدار صحابہ ہم سے اجر و ثواب میں، عبادت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان کا جذبہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ لوگ تو بہت ثواب حاصل کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، روپیہ نہیں، جائیداد نہیں. اللہ کے رسول ان کا مقابلہ اجر و ثواب میں ہم کیسے حاصل کریں؟ کہ ہم میں سے آج کل کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی زیادہ پڑھتا لکھتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ارے وہ دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ دکھانے کے لیے کرتا ہے، یہ نظریہ پایا جاتا ہے. اچھا گمان اس کے تعلق سے. یہ ہماری کوشش نہیں ہوتی، ہم اللہ سے یہ توفیق نہیں طلب کرتے کہ یہ آدمی ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے. ہم اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیں کہ اللہ اس سے ڈبل مجھے توفیق نیکیوں کی دے. یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نیکیوں میں سبقت کی توفیق اللہ سے نہیں مانگتے. ہم دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے سے اوپر چڑھنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، مال و دولت میں، زمین میں، جائیداد میں، گاڑیوں میں، کپڑے میں، لباس میں، جوتے میں، یہ ساری ہماری خواہش ہوتی ہے. اس کا جوتا بڑا اچھا ہے، اس سے اچھا مجھے لینا چاہیے، اس کے پاس اتنے روپے پیسے ہیں، اس کی تجارت ایسی ہے، مجھے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ساری چیزوں میں ہم سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ساری نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن مالدار صحابہ کی شکایت لے کر آئے، اللہ کے رسول ہم لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، روپے پیسے نہیں ہمارے پاس. مالدار جو صحابہ ہیں ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس مال ہے. اللہ کے رسول یہ نیکیوں میں ہم سے سبقت کر جا رہے ہیں. صحابہ دیکھیے کتنے درد کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے رسول یصلون کما نصلی. یہ مالدار صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، یہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں. وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس جائیداد ہے،
روپیے پیسے ہیں، اللہ کے رسول یحجون بہا، وہ لوگ اس کی وجہ سے حج کر لیتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر لیتے ہیں، اور ویتصدقون، اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، گردنوں کو آزاد یعنی غلاموں کو بھی آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سارے لوگ حج کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اور صدقات و خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، غلاموں کو بھی آزاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں، اتنے ثواب یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں، ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ درد ہے صحابہ کا، غریب صحابہ کا یہ درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، الا احدثکم بامر، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں، ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم، اگر تم لوگوں نے اس کو پابندی سے پکڑ لیا، پابندی سے اس پر عمل کیا، تو جو تم سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے ہیں تم ان تک پہنچ سکو گے، تم ان تک اجر و ثواب میں ان کی برابری کر لو گے۔ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد تمہارے پیچھے رہنے والے تم کو اجر و ثواب میں نہیں پکڑ سکتے، یعنی اجر و ثواب میں تمہاری برابری نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَكُنْتُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، اور تم لوگوں کے درمیان سب سے بہترین لوگ ہوگے، سب سے بہترین اور اچھے لوگ شمار کیے جاؤ گے۔ کیا وہ چیز ہے بھئی؟ کیا وہ چیز ہے جو مالدار صحابہ اپنے مال کے ذریعہ عمرہ کر لیتے تھے، حج کر لیتے تھے، غلاموں کو آزاد کر لیتے تھے، صدقہ و خیرات کر لیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عمل ہے، اگر اس پر عمل کر لو غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اگر تم یہ عمل کر لو تو تم کو عمرہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اگر تم اس کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں تھام لو تو تم کو حج کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، تم کو صدقات و خیرات کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا، تم کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاة 33، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے 3 منٹ، مشکل سے 2-2.5 منٹ لگتا ہے۔ ان تسبیحات کو پکارنے میں 2 سے 3 منٹ لگتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ بھی جذبہ نہیں، سلام پھیرتے ہی کچھ لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بالکل جا سکتے، واجب نہیں، سلام پھیر دیے نماز ختم، جانے والے جا سکتے ہیں، لیکن نیکیوں کا تو جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر ہے۔ جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں اسی طرح نیکیوں کو بھی حاصل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا محبوب عمل ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے اگر ہم کو جہاد کا ثواب مل جا رہا ہے، اگر ہم کو عمرے کا ثواب مل رہا ہے، اگر ہم کو حج کا ثواب مل رہا ہے، اگر ہم کو غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے، اگر ہم کو صدقات و خیرات کے برابر ثواب کرنے کا ثواب مل رہا ہے، تو آخر اس میں کوتاہی کیوں، اس میں غفلت کیوں، اس میں سستی ہم سے کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس سے اندازہ تو یہی آدمی لگائے گا کہ شاید ان کو نیکیوں کی پرواہ نہیں ہے، ان کو نیکیوں کے کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر روزانہ اگر ہم فرض نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ ادا کریں، 5 حج، گھنٹے میں 5 حج، یہ 3 5 15 منٹ میں ہم کو مکمل، اور حج کتنے حج ہو گئے بھی دن میں؟ سال میں اگر جوڑیں تو کئی ہزار حج ہو جائیں گے، 7-8 ہزار حج ہو جائیں گے۔ اور بھی کچھ اعمال ہیں انشاءاللہ بقیہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے، اللہ جب تک زندگی رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔